صبح بخیر ناظرین، میں خدا کا خادم پاسٹر آصف احمد صادق آج کی خوبصورت صبح خدا کے زندہ کلام میں سے پر امید پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت صبح کے لیے۔ آئیے آج کی خوبصورت صبح کا آغاز ہم خدا کے زندہ کلام میں سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ خدا کے زندہ کلام میں یہ مضمون ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ عزیزو، اس دنیا میں ہر متنفس بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس بقا کی جنگ میں انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہم تمام عمر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو اپنی خواہشات کی تسکین اور خوابوں کی تکمیل میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے اصل مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ جب انسان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا دیرینہ خواہشات کی تکمیل پاتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے کہ شاید ہمارے عزم، ہماری مستقل مزاجی، قوت، قابلیت اور علم کی بدولت ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیں، خدا کا کلام اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم فانی ہیں۔ ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس بقا کے لیے جس نے فنا ہو جانا ہے، یا اس بقا کے لیے جو ہمیشہ قائم رہے گی؟ خدا نے ہمیں اپنے فضل سے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم اس فانی زندگی میں ابدی خدا کے نام کو جلال دے کر ابدیت میں داخل ہو سکیں۔ اور اسی باعث پولس اپنی قابلیت پر یقین نہیں کرتا، بلکہ اقرار کرتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اس کے فضل سے ہوں۔ یہ صرف خدا کے فضل سے ممکن ہے کہ ہم نیک اعمال کے واسطے مخصوص اور الگ کیے گئے ہیں، ایماندار ہوتے ہوئے، ورنہ علم، قابلیت، قوت، اختیار یہ تو غیر قوموں کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی اس چیز کی کمی نہیں۔ لیکن کلام یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ اس نے بے وقوفوں، بے وجودوں اور بے حقیروں کو اس لیے چن لیا کہ قوموں اور امتوں اور وجود والوں کو شرمندہ کریں اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ انسان خدا کے ہاتھ کی کارگری ہے۔ اور اسی باعث زبور نویس اس بھید کو جاننے کے باعث کہتا ہے کہ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ کلام کی روشنی میں عزیزو، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ آج کی خوبصورت صبح بے ثبات چیزوں کے تعاقب، مادی چیزوں کے حصول اور اپنی فانی قابلیت پر فخر کر کے اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر مسیح کے عظیم فضل کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دے کر، یہ جان کر کہ ہم خدا کی تخلیق کا شاہکار ہیں اور اس کے کلام پر عمل کرنے کے لیے مخلوق ہوئے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں اس کی خوبیاں غیر قوموں پر ظاہر کرنی ہے، یوں اپنی زندگی میں ایک نئے اور خوبصورت دن کا اضافہ کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے۔